آج 25 سفر المظفر ہے اور دنیا بھر میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا عرس منایا جاتا ہے۔ آج ہم بھی سیدی و سندی و مرشدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ 10 شوال المکرم کو ہفتے کے دن سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 4 سال کی عمر میں مکمل ناظرہ قرآن پاک ختم فرما لیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 4 سال ہی کی عمر میں فصیح یعنی خالص عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی، دستار فضیلت ہوئی اور اسی دن باقاعدہ فتویٰ لکھنے کا آغاز بھی فرما دیا، درس و تدریس کا بھی آغاز فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً پہلی بار 23 سال کی عمر میں اور تقریباً 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین شریفین کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 68 سال کی عمر میں آخری وصیت لکھوائی۔ بالآخر علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 سفر المظفر 1340 سنہ ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 بروز جمعۃ المبارک ٹھیک اذان جمعہ کے وقت 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا۔ اللہ رب العزت سیدی و سندی و مرشدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے صدقے رب کائنات ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی عشق رسول ہی میں گزری ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب گفتگو فرماتے تو آپ کے الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول چلا جاتا تھا۔ آپ اپنے الفاظ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کے جام ڈالتے تھے۔ جب آپ قلم اٹھا لیتے تھے تو تحریر کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول ڈالتے تھے، عشق رسول کو فروغ دیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گویا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول کے جام پینے اور پلانے میں صرف ہوا۔ آپ کی شاعری آپ کے عشق رسول کا صحیح پتہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت میں ویسے تو بے شمار خصوصیات ہیں، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کی شاعری جو ہے یہ قرآن کی تفسیر، معنی اور احادیث کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو قرآن میں میرے محبوب کی شان بیان کی ہے، اعلیٰ حضرت اس کو شعر کی صورت میں لے کر آتے ہیں۔ ایک مقام پر میرے امام نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اب یہ شعر اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیت سے لیا کہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو نا تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، میرا محبوب تمہارے لیے سفارش کرے گا، پھر اللہ رب العزت کو تم بہت مہربان توبہ کرنے والا پاؤ گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس آیت کے مفہوم کو لے کر فرمایا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ 20 اشعار ایسے ہیں جو قرآن اور احادیث کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری کتنی خوبصورت ہے کہ جب ریاست نان پارا کے نواب کی شان میں لوگ قصیدے لکھ کر انعام و اکرام حاصل کر رہے تھے، اس وقت میرے امام کی بارگاہ میں جب لوگ حاضر ہوئے، عرض کی کہ اعلیٰ حضرت آپ بھی ریاست نان پارا کی شان میں کوئی قصیدہ لکھیں، آپ کو انعام و اکرام دیا جائے گا، مال و دولت دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے قصیدہ تو لکھا لیکن ریاست نان پارا کے نواب کی شان میں نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی شان میں لکھا۔ اور کیا لکھا؟ میرے امام نے قلم اٹھایا اور فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور پھر اسی کلام کے آخر میں مقطع میں
کتنے خوبصورت انداز سے میرے امام نے ان لوگوں کا رد کیا جو یہ امید لے کر آئے تھے کہ اعلیٰ حضرت ریاست نان پارا کی شان میں قصیدہ لکھ کر انعام و اکرام حاصل کر لیں گے۔ اس کا ریزن میرے امام نے مقطع میں بیان کیا۔ میرے امام فرمانے لگے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میرے امام کہنے لگے کہ اے رضا اور تو اہل دولت کی، مال و دولت والوں کی تعریف بیان کرے، ان کی شان بیان کرے، پڑے اس بلا میں میری بلا، اس مصیبت میں میں نہیں پڑتا۔ فرمایا میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان نہیں۔ کتنے خوبصورت انداز سے ریاست نان پارا کے لفظ بھی میرے امام شعر میں لے کر آئے۔ چونکہ نان کہتے ہیں روٹی کو، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، تو میرے امام کہنے لگے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں دنیا والوں کی تعریف کر کے مال و دولت حاصل کروں۔ میں تو اپنے رسول کا غلام ہوں۔ جب بھی میری زبان کھلے گی میرے رسول کی شان میں کھلے گی، جب بھی میرا قلم اٹھے گا میرے رسول کے قصیدے ہی لکھے گا۔